اور دل کو اگر جسمانی غذا نہ دی جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر روحانی غذا نہ دیے تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ دل وجود انسانی کا بادشاہ ہے، جیسے رعایا جو رعایا ہے وہ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان نشان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الناس ولا دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے راستے پہ چلتے ہیں، اگر حکمران نیک ہوں تو رعایا نیک ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر حکمران حرام کھانا شروع کر دیں اوپر سے تو نیچے والوں نے کام کرنا ہی ہے۔ پھر بھائی اگر ایک آئی جی حرام کھاتا ہے تو سپاہی کیوں نہ کھائے گا؟ اگر ایک وزیر اعظم حرام کھاتا ہے تو ایم این اے ایم پی کیوں نہ کھائے گا؟ ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے آقا کریم نے فرمایا حق اور سچ ہے۔ الناس ولا دین ملوکہم، لوگ جو ہیں رعایا اپنے حکمرانوں کے راستے پہ ہوتی ہے، ان کے دین پہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ وجود انسانی کا بادشاہ ہے، اس کو اگر جسمانی غذا صحیح نہ ملے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر روحانی غذا صحیح نہ ملے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بد عقیدگی کے ساتھ جتنی مرضی عبادت کرے تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو جو جسمانی غذا ہے وہ بھی حلال اور طیب و طاہر دینی ہے، اور روحانی غذا یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جہاد، یہ روحانی غذا ہے اس دل کی، یہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ دینی ہے، ادب مصطفیٰ کے ساتھ دینی ہے، درست عقیدے کے ساتھ دینی ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تب بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، رزق حلال کھاؤ، حکم ایمان والوں کے بعد بے ایمان کو حکم نہیں ہے، نہ ساری کائنات کو ہے، کیونکہ یہ قرآن مقدس کا انداز بیان ہے، جب پوری کائنات کو خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب صرف سرکار کے دیوانوں کو، عشق نبی کے مستانوں کو خطاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رزق حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد میرا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر میرے بندے ہو تو، اگر صرف میری عبادت کرتے ہو۔ اور یاد رکھنا سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بڑی کمال بات فرما گئے ہیں اس کی تفسیر میں۔ فرماتے ہیں کہ رزق حلال کھانا تیرے دل کو زندہ کر دے گا، رزق حرام کھانا تیرے دل کو مردہ کر دے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں جو رزق حرام کھاتے ہیں وہ بازار میں چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں، جو رزق حلال کھاتے ہیں وہ قبر میں لیٹے ہوئے بھی زندہ ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ، یہ وہ عظیم محدث ہیں، عبد الرحمن ان کا نام ہے، جن نے میرے رب کے کریم آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کے اوپر 6 کتابیں لکھی، اور اللہ کے محبوب اتنے خوش ہوئے
کہ 75 دفعہ حالت بیداری میں اپنا دیدار فرمایا ہے۔ تو وہ علامہ جلال سیوطی اپنی شعرا کتاب شرح الصدور میں روایت نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں بغداد شریف میں ایک اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ جب اس کا وصال ہو گیا تو اس وقت بڑی زیادہ تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھنے تھے۔ ایک کفن چور کہتا ہے میں بھی چلا گیا، تو لوگ تو ثواب کی نیت سے گئے، اور یہ نماز جنازے کا فلسفہ سن لیجیے، اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کے سبب نماز جنازہ پڑھانے والے کی پڑھنے اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہو، جب اس کی نماز جنازہ جو پڑھا رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر پڑھانے والا نیک ہو تو اس کی وجہ سے میت کی بھی اور پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے لوگ ثواب کی نیت سے گئے، میری ثواب کی نیت بھی نہیں تھی، میں تو دیکھنے گیا تھا کہ کفن قیمتی ہے کہ نہیں، اور قبر کہاں، دفن کہاں کرنا ہے، کیونکہ جب دنیا نے آ جانا میں نے آدھی رات کو جا کے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ساری عمر کام ہی یہ کیا، کفن چوری کر کے بیچتا تھا۔ اور اگر کوئی محدث واقعہ لکھتا روایت شاید میں نہ بیان کرتا، لیکن یہ ان نے روایت لکھی ہے جن کو سرکار نے 75 دفعہ حالت بیداری میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کفن چور کہتا ہے میں نے بھی پڑھی، پڑھ کے واپس آ گئے، آدھی رات ہوئی، قبر میں پہلی جگہ دیکھا تھا، گیا قبر کو پھاڑا، جو ہی میں نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی ولیہ بول اٹھی، کہتی ہے سبحان اللہ رجل مغفور یاخذ کفنا مغفور، یا اللہ تیری ذات کتنی عظیم ہے، تو کتنا سبحان ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار ہے۔ وہ کفن چور کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کبھی میں گھبرایا نہیں تھا، کبھی ڈر نہیں تھا، آج میں جسم میرا کانپ گیا، لرز گیا کہ ان کے جنتی ہونے میں تو شک کو نہیں، لیکن میں نے تو ساری عمر نیک کام ہی کو نہیں کیا، کفن چراتا رہوں، مردوں کو اتارتا رہوں۔ کہتا ہے ابھی میرے دل میں بات، ابھی زبان پہ نہیں آئی، اللہ کی ولیہ دوبارہ بولی کہ ان اللہ قد غفر لی، سن کفن چور اللہ نے مجھے بخش دیا، والی جمیع من صلی علیہ، جس نے میری نماز جنازہ پڑھ لی ہے اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، وانت قد صلیت علیہ، تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، میرے صدقے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا۔ کون کہتا ہے کہ ولی اللہ مر گئے، موت سے چھوٹے اور وہ اپنے گھر گئے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رزق حرام کھانے والا بازار میں چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، اور رزق حلال کھانے والا قبر میں لیٹا ہوا بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آئیے ذرا آقا کریم کا فرمان ذیشان سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ۔ میری طبیعت کل سے بڑی سخت خراب ہے، بخار بھی ہے، گلا بھی میرا بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، ابھی میں بیٹھ